شروع اللہ کے نام سے اور لاکھوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں قحط پڑ گیا اور آپ کو مصر سے مدد مانگنا پڑے گی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر کے دور حکومت 18 ہجری میں جزیرہ عرب میں قحط سالی ہو گئی، جس کی وجہ سے انسان اور جانور اور پرندے مرنے لگ گئے۔ حضرت عمر کو اس دوران خبر ملی کہ مصر میں خوب اناج اور غلہ کی پیداوار ہوئی ہے۔ آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن عاص کو خط لکھا، یہاں حجاز میں غلہ کی قلت ہے اور آپ کے پاس خوب غلہ ہے، اس لیے آپ عرب کے لیے غلہ بھیجو۔ اس پر انہوں نے جواب میں لکھا، اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مطمئن رہیں، میں اونٹوں پر اتنا غلہ بھیجوں گا کہ ایک اونٹ اگر مدینہ میں ہوگا تو دوسرا اونٹ مصر میں ہوگا اور غلہ ختم نہیں ہوگا۔ جب غلہ مدینہ میں پہنچا تو اس کی تقسیم کا حکم ہوا اور لوگ غلہ لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے بھی سوچا کہ غلہ لے لیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، اس کو انہوں نے ذبح کیا تاکہ کچھ کھا پی کر غلہ لینے جاؤں، مگر جب بکری کو ذبح کیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بکری میں خون ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی بہت پریشان ہوئے اور رونے لگ پڑے۔ اس حالت میں ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے صحابی سے فرمایا ہے کہ حیات کی خوشخبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم اپنے عہد کے بہت پکے ہو، بس عقل سے کام لو اور مطمئن رہو۔ وہ صحابی حضرت عمر کے دروازے پر حاضر ہوا اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر سے بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے لیے اجازت چاہیے۔ حضرت عمر یہ سن کر خود باہر تشریف لے آئے اور صحابی نے ساری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دی۔ حضرت عمر گھبرا گئے اور باہر نکل گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ میری طرز عمل اور میری حکومت میں کوئی بات غلط سمجھتے ہیں یا کسی بات کو مکروہ سمجھتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، نہیں جناب۔ جب حضرت عمر نے صورتحال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ نے غلطی یہ کی ہے کہ آپ نے قحط کے موقع پر اللہ سے مانگنے کی بجائے اپنے گورنر سے غلہ طلب کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئی، اس لیے آپ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یہی بات ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء پڑھی اور اللہ سے دعا کی، ٹھیک ہے، اور اللہ کو واسطہ دیا، جس پر اللہ نے مدد فرمائی اور آسمان پر گہرے بادل بن گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ تب بارش برسنے لگ گئی۔ مائی ویورز، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کو ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور دنیا داروں سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا اور اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں مدد فرماتا ہے۔ آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیری رحمتوں پر ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز۔ بہت شکریہ۔